بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، سہیل ملک آپ سے مخاطب ہے۔ سب سے پہلے تو تمام مسلمان بہن بھائیوں کو رمضان المبارک کی آمد کی مبارکباد۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے توبہ، استغفار اور جھوٹ، دغا بازی سے بچنے کا ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اگر آپ نے ایک نیتی سے اللہ سے مانگے تو اللہ آپ کو دیتا ہے، اللہ معاف بھی کرتا ہے۔ یہ رواداریوں کا، سچائیوں کا، عبادت کا، محبت، پیار اور صبر کا مہینہ ہے۔ یعنی کہ یہ اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے کہ آپ کے پاس دنیا جہان کے کھانے پڑے ہوں، قیام و طعام کا پورا آپ کے پاس ارینجمنٹ ہو، اس کا طعام کا، اور آپ کوئی چیز نہیں کھائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ فجر سے لے کے مغرب تک آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ روزہ ہمیں بہت بہترین زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ روزہ بے شمار بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو روزے رکھنے کی، توبہ استغفار کرنے کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ اور محبت پیار کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اچھا جی، سیاسی باتیں تو روز ہوتی ہیں اور سیاست ہی سب کچھ ہے۔ اب لگتا ہے کہ الیکٹرل کالج تو سارے مکمل ہو گئے تھے، پریزیڈنٹ نے حلف اٹھا لیا، مرکز میں کابینہ بن گئی، صوبوں میں کابینہ بن گئی۔ ایک تو جو میری ریزرویشنز ہیں وہ غالباً پتہ نہیں مناسب ہیں کہ نہیں۔ اسحاق ڈار جن کی ایکسپرٹیز ہے، اسپیشلٹی ہے فائننس ان کو فائننس منسٹر نہیں بنایا گیا، اور انہوں نے کہا جی آپ وزیر خارجہ بن جائیں، اور اکمپنیڈ بائی 2 ایڈوائزرز، فاطمی صاحب اور جلیل عباس صاحب۔ تو میری ذاتی رائے ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو شکریہ کے ساتھ نو کہہ دینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ منسٹر بننا چاہ رہے تھے اور وہ بن گئے۔ اب ان کو وزارت خارجہ کا کتنا تجربہ ہے یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آج کل میڈیا پہ یہ بڑی خبر گرم ہے جی کہ زرداری ایک وقت آئے گا کہ وہ نواز لیگ کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، اور وہ اگر اپنی فیور اپنے لوگوں کا ہاتھ اٹھا لیں تو شہباز شریف کی حکومت گر جائے گی۔ پولیٹکس ہے جی، پولیٹکس میں اگر وہ سپوزٹلی 2 سال بعد، 1.5 سال بعد، 2.5 سال بعد وہ خواہش رکھتے ہیں کہ بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے، تو یہ ان کا حق ہے کہ بلاول کو وزیر اعظم بنائیں، اور وہ جو بھی پولیٹیکل گمکس ہیں، جو ٹیکٹکس ہیں وہ استعمال کریں، اور بلاول کو وزیر اعظم بنائیں، اور سے گڈ بائی ٹو شہباز شریف۔ اب شہباز شریف صاحب پہ ہے جو بہت اسپیڈی کام کرنے والے ہیں، لیکن آج ملک کے جو حالات ہیں ٹیریبل اور اس پہ انہیں بڑے سچے دل کے ساتھ، بڑی کنوکشن کے ساتھ عوام کی بھلائی کے کام کرنے ہوں گے۔ یہ بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ بھی ضروری ہیں، لیکن فی الوقت 2 وقت کی روٹی، روزگار، اس کی اشد ضرورت ہے، جو پچھلے 4-5-6 سال میں بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا ہے ہمارے سسٹم کو۔ اس پہ کسی کو بھی قصور دے دیں، 4.25 سال کی عمران خان کی حکومت، پھر 1.5 سال کی پی ڈی ایم کی حکومت، سب ذمہ دار ہیں کہ پاکستان آج اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ ایک 20-25-30 ہزار روپے کمانے والا آدمی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا۔ اب کل ہنگامہ ہوا جی پنجاب میں، لاہور میں گرفتاریاں ہوئیں پی ٹی آئی۔ اب پی ٹی آئی نے کل ایک احتجاج ریکارڈ کروایا فارم 45-47 کی نسبت سے کہ جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی تینوں صوبوں میں ہمارے اوپر کوئی جبر زیادتی نہیں ہوئی، پنجاب میں ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی
اور میڈیا، انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے نواز لیگ کو. یہ مریم کی چیف منسٹر وزیر اعلیٰ شپ کو بھی یہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے. اب انہوں نے اعتراض کیا جو آٹا جو غریبوں میں بانٹنا ہے اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر لگا دی ہے، جبکہ ایکسچیکر کا پیسہ ہے. بات تو ٹھیک ہے، نہ لگاتے تب بھی کوئی حرج نہیں تھا، اگر لگا دی تو آپ بھی برداشت کر لیں کہ نون لیگ کی حکومت ہے، نواز لیگ ان کی قائد ہیں اس پارٹی کے، انہوں نے فوٹو لگا دی، ٹھیک ہے. بیٹی ہے، اس نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے لگا دی. اور انہوں نے آج چیلنج بھی کیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ آپ پرامن احتجاج کریں اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن یہ جو آپ ایک اس میں وائلنس کا جو عنصر لے آتے ہیں، دیٹ از ناٹ ٹالریبل. ظاہر ہے وہ خاتون سارے مصائب ساری تکلیفوں سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہیں، اور انہیں تمام سائیکالوجی کا پتہ ہے کہ جب موب سڑکوں پہ آتا ہے تو کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے. تو یہ پی ٹی آئی والوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح خراب نہ کیے جائیں کہ حکومت کوئی ایکشن لے، بعد میں پھر میڈیا پہ ڈفرینٹ قسم کی کہانیاں بن جائیں. اب نو ڈاؤٹ کہ ملک جو ہے اس وقت دیٹ از آن دا ہارن آف ڈائلیما، تو اس میں مل جل کر کام کرنا ہوگا. اس دفعہ کیونکہ کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول ادا کیا ہے اور اپنے لوگوں کو انڈکٹ کیا ہے. جس طرح فارن منسٹری میں انہوں نے اسحاق ڈار کے ساتھ جیلانی صاحب لگا دیے ہیں، اسی طرح انہوں نے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کو بنا دیا ہے. تو محسن نقوی کو اگر ادر دین دیٹ دیکھا جائے ان کی ایز اے انٹرم چیف منسٹر، تو میرا نہیں خیال کہ ان سے بہتر کوئی چیف منسٹر آیا ہوگا. انہوں نے جتنی سپیڈ سے، جتنا ٹرانسپیرنٹلی، اپرائٹلی انہوں نے کام کیا ہے، دیٹ از اپلاؤڈیبل. تو امید کرنی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ فی الوقت تو یہ ایک پیج پہ رکھتے ہیں، اور ملک کی جو فائنینشیل حالات ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی کہ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے اور کچھ ایسے حالات بنا دیے جائیں کہ پھر پرٹربنس، کوئی ایسی ڈسٹربنس، کوئی ایسے معاملات ہو جائیں جس سے ملک میں پھر ایک افراتفری کا ماحول بن جائے. تو فیئر اینڈ سکیئر تو یہی ہے کہ معاملات انشاءاللہ ٹھیک چلیں گے اور حکومت انشاءاللہ اپنا وقت پورا کرے گی. اور سملرلی ڈے ان اینڈ ڈے ایٹ، میں نے ایک محاورہ لکھا تھا کہ یہ حکومت ہر صورت چلے گی کیونکہ اس پہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر ہیں، اور ان کا آبجیکٹو اور موٹو یہی ہے کہ ملک کو اس فائنینشیل گرداب سے، اس کو سیکیورٹی کے جو خطرات ہیں ان سے نکالنے کے لیے ہمیں ایک ہونا ہوگا. اب امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گی کہ عوام کو ریلیف مل سکے، جو اس وقت اشد ضروری ہے. میری مریم نواز چیف منسٹر پنجاب سے بھی اپیل ہے کہ آپ بڑی ڈائنامک، بڑی وائبرنٹ اور بڑی محنتی خاتون ہیں. آپ نے تمام نشیب و فراز وسیسیٹیوڈز آف لائف آف پالیٹکس دیکھے ہیں، تو آپ ذرا مارکیٹ کمیٹیوں پہ توجہ فرمائیں. اور رمضان ایک ٹیسٹ کیس والا مہینہ ہے آپ کی حکومت کے لیے ان پرسپیکٹیو آف مہنگائی. تو بہت مہنگائی ہو چکی ہے. پیاز، ٹماٹر جو روزمرہ کی اشیاء ہیں 300-400 روپے پر کے جی بک رہے ہیں. تو میڈم آپ سے گزارش ہے کہ فی الفور فال کریں مارکیٹ کمیٹیوں میں، آنیسٹ اور محنتی لوگوں کو لگائیں اور ان کے اوپر پورا چیک اینڈ بیلنس رکھیں. تو آئی فیل کہ حکومت انشاءاللہ
ڈلیور کرے گی اور ایونچولی عوام کو ریلیف ملے گا. فی الوقت اتنا ہی. اللہ کو سلامت رکھے. خدا حافظ.